اور اگر زہرا جیسی پاکیزہ طاہرہ مطہرہ خاتون اپنے پردے سے محبت کرتی ہے اور کہتی ہے عورت کا فریضہ یہ ہے وہ کسی غیر کو نہ دیکھے، کوئی غیر اسے نہ دیکھے، تو کیا خیال ہے کنیزان زہرا کو بھی ایسا پردہ دار ہونا چاہیے یا نہیں؟ آج آپ ماشاءاللہ 40 کی مجالس کے لیے تشریف فرما ہے، ذرا بتائیے تو صحیح عاشور سے لے کر 40 تک رسول کی بیٹیوں کے ساتھ سلوک کیا کیا گیا؟ تھوڑا سا اپنے دل میں ہمیں وزن کرنا چاہیے، کتنا درد تھا تیرے مولا حسین کے قلب نازنین میں کہ لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کر کہتے تھے حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو ان رسول کی بیٹیوں کے پردوں کی حفاظت یا فرسان الحیجہ و یا ابطال الصفا مالی انادیکم ولا تجیبون، او میرے مخلص مجاہدو، او میرے پیارے ساتھیو، کتنی میٹھی نیند سو گئے ہو، میں تمہیں بلاتا ہوں مجھے جواب کیوں نہیں دیتے ہو، میں پوچھتا ہوں مولا تیرے اذن سے شہید ہوئے ہیں کیوں بلا رہے ہو؟ تو جواب میں کہتے ہیں قوموا ایھا الکرام وادفعوا عن حرم رسول اللہ الطغاة اللعام، او میرے شریف اور عزت والے ساتھیو ذرا اٹھو نا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساروں طرف سارے کمینوں نے گھیراؤ کیا ہوا ہے، چاروں طرف ان شیطانوں اور لعینوں نے ان خیموں کو گھیرا ہوا ہے، کوئی ہے جو ان شریف زادیوں کے پردوں کی حفاظت کرے، کوئی ہے جو ان نبی زادیوں کے پردوں کی حفاظت کرے، لیکن میں کہتا ہوں یا مولا حسین، اللہ جانے اس وقت تیرے بیٹے سجاد کے دل کا کیا حال ہو، جب مولا فرماتے ہیں ادھر سے آواز آئی الا قتل الحسین بکربلا، تو ادھر میں نے دیکھا کہ خیموں کے دروازے پہ ہاتھوں میں نیزے، کوئی شمر ہے، کوئی خولی ہے، کوئی پر ہے، ہاتھوں میں لیے نیزے آئے اور کسی سے پوچھا نہیں اور ان خیموں پہ حملہ کر دیا جن میں رسول کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی تھی۔ بس حضرت امام سجاد فرماتے میں دیکھ رہا تھا ہننا وہ بیویاں بھاگ رہی تھیں، کوئی ادھر کوئی ادھر، کوئی اس خیمے میں کوئی اس خیمے میں، یلوزن بعضہن ببعض، ایک دوسرے کے پیچھے چھپتی چلی جا رہی تھیں، لیکن درندے تھے جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے، کوئی نیزوں کی انی سے چادر اتارتا تھا، کوئی نیزے کو انی سے لیور اتارتا تھا، اور بیویاں آواز دے کے کہتی تھی واہ محمدہ واہ جدہ، لیکن عزادارو کیا یہ مصیبت ختم ہو گئی شام غریمہ پہ یا چلتی رہی اور بڑھتی رہی؟ نتیجہ یہ نکلا ہاتھوں میں رسیاں اونٹوں پہ لاد دی گئیں، کبھی کوفہ کا بازار، کبھی ابن زیاد کا دربار، کبھی شام کا بازار، کبھی یزید کا دربار، اور منظر ایسا تھا کہ سامنے کٹا ہوا سر مولا حسین کا پڑا ہوتا تھا اور ظالم منون ازلی کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی تھی جس سے مظلوم کے لبوں کی حد کرتا تھا، اور بیویاں اپنی آنکھوں سے یہ منظر مہیب دیکھ رہی ہوتی تھی۔ ایک صحابی زید بن ارقم ابن زیاد کے دربار میں اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا یبن مرجانا، اے بدکار ماں کے بیٹے ہٹا لے چھڑی ان لوگوں سے، میں نے پیغمبر کو دیکھا ہے، ان آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ کبھی اس کے بوسے لیتے لیتے تھکتے نہ تھے۔ پوچھتا ہے کون ہے جو مجھے یہ کہہ رہا ہے؟ جواب آتا ہے رسول کا کمزور ضعیف صحابی ہے جس کی بینائی کمزور ہے اور اس منظر کو برداشت نہیں کر پا رہا۔ اس وقت ابن زیاد کہتا ہے اگر صحابی پیغمبر نہ ہوتا تجھے اور سزا دیتا، نکل جا میری دربار سے، نکل جا۔ ابن ارقم اپنے عصا کا سہارا لے کر دربار سے نکل گیا، لیکن میں کہوں گا ابن ارقم تیرا دل جلا ہے نا، تو برداشت نہیں کر سکا، تجھے تو باہر جانے کی اجازت مل گئی،
کہاں جائے رسول کی کہاں جائے زہرا شادیہ؟ ان کو تو قیدی بنا کر بٹھا دیا گیا ہے اور ان کو تو باندھا ہوا ہے، وہ تو کہیں نہیں جا سکتی ہیں۔ عزادارو کتنے مصائب کے پہاڑوں میں پسی ہے دختر زہرا، اور کتنے مصائب کے دریاؤں سے گزری ہے دختر زہرا، لیکن اللہ جانے آپ کے دین کی کتنی مخلص ہے، آپ کی نجات سے کتنا خلوص رکھتی ہے۔ یزید کے سامنے پوری ہمت سے فرما رہی ہے، یا یزید کد کیدک وسعسائک وناصر جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اے یزید جو ظلم کر چکا ہے، جو آگے کر سکتا ہے کر، لیکن میں اپنے اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہی ہوں نہ نانے کا دین مٹا سکوں گے، نہ ہم آل محمد کا ذکر ختم کر سکو گے۔ میں پوچھتا ہوں دختر زہرا قیدی ہو کے گئی تھی، شام قیدی ہو کے گئی تھی، واپس آئی تو قیدی ہو کے آئی یا فاتح ہو کے؟ کہہ رہی تھی میں اس وقت تک شام کو نہیں چھوڑوں گی جب تک اپنے بھائی کی آزاداری نہیں کر لوں، جب تک اپنے شہیدوں کی آزاداری نہیں کر لوں گی۔ کمرہ مکان دیا گیا، اللہ جانے وہ کتنا عظیم منظر تھا جب رسول کی بیٹیاں کالا لباس پہن کر شام کی عورتوں کا پرسہ لے رہی تھی اور بیویاں ان کو پرسہ دے رہی تھیں، لیکن عزاداروں بالآخر آئی ہے، کہاں آئی ہے؟ ستم جھیل کے آئی ہے، دکھ اٹھا کے آئی ہے۔ پوچھا ہے ساربان نے سیدھا مدینہ جائیں یا پہلے کربلا جائیں؟ بی بی نے کہا پہلے مجھے کربلا لے چلو، پہلے مجھے کربلا لے چلو، میں دیکھنا چاہتی ہوں کس حال میں چھوڑ کے آئی تھی، اب کربلا کا کیا منظر ہے۔ تو عزاداروں میں آج بی بی طاہرہ کی خدمت میں عرض کروں گا، اے بی بی جب تو کربلا سے گئی تھی لاشیں پسے ہوئے تھے اور پامال جنازے دیکھ کر گئی تھی، لیکن آج دیکھ تیری کربلا کی شان کتنی عظیم ہے، تیری کربلا کی شان کتنی بلند ہے۔ یہی حضرت زینب کبریٰ نے اپنے بیٹے حضرت سجاد کو کہا تھا، سجاد تیرے چہرے پہ موت کی زردی کیوں آ گئی ہے؟ وہ کہہ رہے تھے میں ان سارے لاشوں کو دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو بی بی کہتی تھی میرے بابا نے تیرے نانا نے مجھے بتایا تھا یہ لاشیں ایسے نہ رہے گی، یہ کربلا ایسی نہ رہے گی، بڑے بڑے روزے بنے گے، اونچے اونچے گنبد سجے گے، بڑے بڑے مینار ہوں گے، ہزاروں مینوں سے لوگ رخت سفر باندھیں گے اور تیرے بھائی کی زیارت کے لیے آیا کریں گے۔ عزادارو آج تم مشی کے منظر کو دیکھ رہے ہو، اللہ ان قدموں پہ اپنی رحمتیں نازل کرے اور اللہ ان کو اپنی حفاظت میسر فرمائے جو کہیں بھی حسین کے نام پر اپنے جلوسوں کو نکالتے ہیں، ماتموں کو کرتے ہیں، نیازیں دیتے ہیں، حسینیت کو یاد دلاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں یزیدی گماشتے کہ تمہاری جتنی بھی طاقت ہے لگا لو، لیکن یاد رکھو حسینیت زندہ باد تھی، زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گی۔ یزیدیت مردباد تھی، مردباد ہے اور مردباد رہے گی۔ حسینیت کے مقدر میں فتح ہے، اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یزیدیت کے مقدر میں شکست ہے، اسے کوئی فتح نہیں دے سکتا۔ اے اللہ تیری مہربانی اور تیرا کرم ہے کہ ہمارے دل میں تو نے حسینیت کے نور کو داخل کیا ہے اور یزیدیت سے بغض کو داخل فرمایا ہے۔ جب تک جیئیں گے حسینی بن کے جیئیں گے، جب مریں گے حسینی بن کے مریں گے، اور جب اٹھیں گے تو حسینی بن کے اٹھیں گے۔ خداوند تعالیٰ آپ سب کو حسینی ہونے کی توفیق کامل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، علی لعنت اللہ۔